الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 اور 43 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ جل شانہ نے حضرت سیدہ مریم علیہ السلام انہی کا تذکرہ فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتے تشریف لائے اور انہوں نے آ کے آپ کو پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل طور پہ طہارت عطا فرما دی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ تنبیہ فرمائی کہ اے مریم تم اللہ کی فرما برداری کرتی رہو اور اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کرتی رہو۔ اس کا یہاں پہ تذکرہ کیا، ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، وَطَهَّرَكِ، اور تمہیں پاکیزہ بنا دیا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر پاکیزگی اور فوقیت عطا فرمائی، تمام جہان کی عورتوں میں سے بھی تمہیں چن لیا۔ تو احباب دی وقار، حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی یہ مقام اور عظمت و شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کی طرف تشریف لائے۔ اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور اللہ کی طرف سے آپ کے پاس وحی بھی آئی۔ تو احباب دی وقار، یہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عظمت و شان کا اس میں اظہار ہے، لیکن اس سے یہ خیال کر لینا کہ حضرت مریم آپ نبیہ تھیں، اللہ کے انبیاء میں سے تھیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں ان کی فضیلت ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ان کی طرف تشریف لائے، اللہ نے اپنا پیغام اور وحی ان کی طرف بھیجا، لیکن اللہ کے انبیاء کی فہرست میں یہ نہیں آئیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عورت کو نبی بنا کر دنیا میں نہیں بھیجا۔ رب تعالیٰ نے جتنے انبیاء دنیا میں مبعوث فرمائے وہ سارے کے سارے مرد تھے، کوئی بھی عورت دنیا کے اندر نبی بن کے تشریف نہیں لائی۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان بھی فرمایا ہے، ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، ارشاد فرمایا اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کے سوا کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، مردوں کے سوا کسی کو رسول بنا کے نہیں بھیجا۔ مطلب یہ کہ ہم نے جب بھی کسی کو رسول بنا کے بھیجا تو مردوں میں سے ہی کسی کو بھیجا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم
آپ جو کہ عورت تھیں، آپ کی طرف اللہ کا پیغام آیا، اللہ کا فرشتہ آیا، اس سے آپ کی فضیلت کا اظہار تو ہوتا ہے، لیکن اس سے آپ کے لیے نبوت کی دلیل پکڑنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی عورت دنیا میں نبی بن کے تشریف نہیں لائی۔ پھر احباب وقار، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے میں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ولایت کی دلیل ہے آپ کے لیے، اور آپ کی کرامت اور عظمت و شان کی دلیل ہے کہ اللہ کا نورانی فرشتہ آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے۔ پھر احباب وقار، جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، کہ فرشتوں نے جو آگے کہا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، تو یہاں پہ چننے سے مراد مفسرین کرام نے یہ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر بیت اللہ شریف کی خدمت کے لیے آپ کو چن لیا۔ اور اس میں بھی آپ کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے عورتوں میں سے کسی کا انتخاب نہیں کیا۔ جتنے بھی دنیا کے اندر اللہ کے گھروں کی خدمت کرنے والے آئے وہ سارے کے سارے مرد ہی آئے، لیکن حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ایسی عورت ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول فرمایا، چن لیا، کیونکہ آپ کی والدہ نے نظر مانی تھی اور انہوں نے اپنی نظر پورا کرنے کے لیے پیش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ پھر احباب وقار، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے بالمشافہ خود حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا کلام سنا ہے۔ یہ بھی آپ کی فضیلت کا اظہار ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ڈائریکٹ بالمشافہ آپ سے کلام کیا اور آپ نے ان کا کلام سنا۔ پھر حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ایک عظمت و شان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی آپ کو عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا وَطَهَّرَكِ، اور تجھے پاک کر دیا گیا، پاکیزہ کر دیا گیا۔ قربان جائیں اس کی عظمت و شان کے کہ جسے رب تعالیٰ خود پاک کر رہا ہو، کیا اس میں کوئی گندگی رہ سکتی ہے؟ اس میں کسی قسم کے کوئی گناہ کا یا اس طرح کا نقص کی کوئی گنجائش رہ سکتی ہے؟ کیونکہ رب تعالیٰ نے خود پاک کیا ہے۔ اور پھر احباب وقار یہاں پہ پھر ارشاد فرمایا وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہان کی عورتوں پر چن لیا۔ اصطفاء کا لفظ یہاں پہ 2 مرتبہ آیا۔ پہلے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے آپ کو چن لیا، اور پھر آگے ارشاد فرمایا واصطفاکی علی نساء العالمین، ہم نے تمام جہان کی عورتوں پر چن لیا۔ تو مفسرین کرام نے بیان کیا کہ پہلا جو چننا ہے، پہلا جو انتخاب ہے، اس سے مراد بیت اللہ شریف کی خدمت کے اعتبار سے کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا۔ اور دوسرا جو چننا مراد ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ معاشرے کی جتنی بھی خواتین تھیں، اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی تمام خواتین پر آپ کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور اس کے بارے میں حضور کی احادیث بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تفسیر تبیان القرآن کی اسی آیت کی تفسیر میں علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں سے بہت سے کامل مرد آئے ہیں، بہت مرد ایسے ہیں جو کامل ہیں، لیکن فرمایا عورتوں میں سے صرف عمران کی بیٹی مریم
اور فرعون کی بیوی آسیہ کامل عورتیں ہیں۔ یہ بھی ان کا اعزاز ہے کہ فرمایا مرد تو کامل بہت آئے ہیں، لیکن عورتیں عام طور پہ ناقصات العقل کہا گیا ہے، یہ ناقص ہوتی ہیں دین کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، لیکن فرمایا کہ دو عورتیں ایسی ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے کاملیت عطا فرمائی، اور ان میں سے ایک حضرت مریم ہے اور دوسری فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں۔ اور ان کے بارے میں مفسرین کرام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ان کی جو اصل فضیلت اور مقام و مرتبہ تھا یہ آپ کے علاقے کی خواتین کے اعتبار سے، آپ کے دور کی خواتین کے اعتبار سے تھا۔ جب آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں، حضور کی ازواج میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو تو رب تعالیٰ نے معاشرے کی مطلقاً تمام خواتین سے زیادہ مقام عطا فرمایا۔ تو جو حضرت مریم کی فضیلت کا تذکرہ کیا، حضرت آسیہ کی فضیلت کا تذکرہ کیا، اس کے بارے میں کہا کہ یہ حضور کی امت کے علاوہ جو خواتین ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اللہ نے انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جب حضور کی امت کو ساتھ ملایا جائے تو پھر حضور کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا سب سے بلند و بالا نظر آتی ہیں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے بلند و بالا نظر آتی ہیں، اور اس کے بارے میں بھی بہت سی احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث عرض کیے دیتا ہوں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سے سب سے افضل حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں، اور فاطمہ بنت محمد ہیں، اور مریم بنت عمران ہیں، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ اب یہاں پہ ان چاروں کا تذکرہ کر دیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ تو وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی تمام خواتین سے بھی زیادہ مقام عطا فرمایا۔ پھر احباب دی وقار جو اگلی آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا، یا مریم قنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرو، واسجدی سجدہ کرو، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو احباب دی وقار اس میں آپ کو فرما برداری کا، سجدے کرنے کا اور رکوع کرنے کا حکم دیا گیا، تو آپ نے فرما برداری کے حکم کی اس طرح سے لاج رکھی، اس طرح سے نبھایا کہ معاشرے میں آپ کی عبادات کی مثال بھی کم میں ملتی، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی تھیں، شب و روز رب تعالیٰ کی بندگی کے اندر گزار دیا کرتی تھیں، اور سجدے کرنا، پھر رکوع کرنا، اور یہ سجدہ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے قرب کا سب سے زیادہ ذریعہ ہے، کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب میں آتا ہے، کیونکہ جو بندہ جس قدر زائد عاجزی و انکساری کا اظہار کرتا ہے وہ اسی قدر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو چونکہ جب بندہ اپنی جبین نیاز کو، پیشانی کو زمین پہ رکھ دیتا ہے، وہ جگہ جہاں پہ لوگوں کے قدم آتے ہیں یہ وہاں پہ اپنی جبین نیاز کو جھکا رہا ہے، تو ظاہراً تو یہ اپنی گردن کو جھکا رہا ہے، پیشانی کو جھکا رہا ہے، لیکن عزت و شان کے اعتبار سے رب تعالیٰ اسے بلند کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہراً جھک رہی ہے لیکن حقیقتاً مقام اور مرتبے کے اعتبار سے گویا کہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا اللہ نے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، تم سجدہ کرو اور میرے قرب میں آتے چلے جاؤ۔ تو جب بندہ گردن کو جھکاتا ہے، زمین پہ ٹکاتا ہے، تو بندہ اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے۔ تو احباب دی وقار یہاں پہ آپ کو
وسجد وقترب کہہ کے یہ ہمیں تنبیہ فرمائی کہ سجدہ کرنے سے بندہ اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ سجدے بھی کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرو۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ بھی سجدے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا سب سے زیادہ قرب بندے کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے، تو سجدہ کر کے بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی سجدے بھی کرو اور رکوع کرنے والوں سے کے ساتھ رکوع بھی کرو، اور اس کی ایک تفسیر فقہا نے یہ بھی بیان کی کہ جب سجدے کا حکم دیا تو یہاں پہ مطلقاً گویا کہ نماز کی تلقین فرمائی، اور جب رکوع کا حکم دیا تو اس میں گویا کہ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے کا حکم دیا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو یہ حکم تھا کہ آپ بیت المقدس کے اندر لوگوں کے ساتھ جماعت میں نماز ادا کیا کرو، یعنی وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وَاسْجُدُوا سے مراد کہ تنہا نمازیں پڑھتی رہا کرو جب گھر میں موقع ملے، اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے مراد یہ کہ لوگوں کے ساتھ جماعت میں شامل ہو کر بھی نماز پڑھا کرو۔ تو اس میں ہم سب کے لیے بھی درس ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تنہا بھی نماز پڑھیں اور جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھیں۔ تنہا نماز پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ نوافل کی کثرت کرے، نماز تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، دیگر نمازوں کے دوران جو نوافل ہیں، سنتیں ہیں، وہ پڑھے، یہ وسجدی کے درجے میں ہے۔ اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے اعتبار سے یہ کہ بندہ فرض نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔